الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں جس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہو پائے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ تمام تک اپنے نیک جذبات پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کی خاطر محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع اسلامی بھائی چارہ اور اس کی ذمہ داریاں، اسلامی بھائی چارہ اور اس کی ذمہ داریوں کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارا دین مسلمانوں کو آپس میں کیسا بتاتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو مثالوں کے ذریعہ یہ نقطہ بہت ہی آسانی سے سمجھایا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال آپسی رحم دلی، خیر خواہی اور محبت میں ایک جسم کی سی ہے، جس کے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی مثال جسم کے اعضاء کی سی ہے، محبت کرنے میں، رحم دلی میں، آپسی تعلق قائم کرنے میں، کہ جسم کے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک عضو بیمار ہے لیکن سارے اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں، سارے اعضاء اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی کونا میں رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی مثال جسم کے اعضاء کی سی ہے کہ کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم کا عضو متاثر ہوتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ایک دوسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کسی ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو باہم ملایا بتانے کے لیے کہ مومن کی مثال یوں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثال دی، مومن جسم کے اعضاء کے جیسے ہیں، اور مومن ایک گھر
کی عمارت کے جیسے ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اس دو مثال کو سامنے میں رکھیں اور اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ جو مثال دیا کہ مومن یا مسلمان آپسی بھائی چارہ ایسے قائم کرتا ہے کہ اس کی حالت ہو جاتی ہے جسم کے آدھا کے جیسے کہ ایک عضو کو تکلیف ہوئی تو سارا عضو پریشان، گویا کہ ایک مسلمان کو اگر کہیں تکلیف ہوتی ہے تو سارا مسلمان پریشان ہو جائے، اور ایک مومن دراصل گھر کی اس عمارت کے جیسے ٹھہرتا ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اینٹیں الگ الگ ہو جائیں تو گھر قائم نہیں رہ سکتی، بالکل ویسے ہی ایک مومن اگر الگ الگ ہو جائے تو ایمان کا تصور نہیں پایا جا سکتا۔ اسی لیے کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایمان اور اخوت، ایمان اور بھائی چارہ دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا۔ اسی لیے اگر ایمان ہے بھائی چارہ نہیں تو اس کو ایمان نہیں کہتے، اور اگر بھائی چارہ نہیں ہے ایمان ہے تو اس کو ہم ایمان کہتے ہی نہیں، اور اگر بھائی چارہ ہے ایمان ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس اجتماع کا، اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بھائی چارہ اور ایمان دونوں لازم ملزوم چیز ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو مثال پیش کی ہے مسلمانوں کی کہ وہ آپس میں ایک جسم کے اعضاء کے جیسے ہیں یا عمارت کے جیسے ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا تاریخ نے ایسی کوئی مثال پیش کی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ واقعی مسلمان ایک جسم کے مختلف اعضاء کے جیسے ہیں، یا ایک گھر کی مختلف اینٹوں کے جیسے ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ مثال ہماری تاریخ میں پائی جاتی ہے؟ تو آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام پیش کیا تھا ایسی قوم کے سامنے میں جس سے بڑھ کر گئے گزری قوم دنیا میں نہیں دیکھی گئی، اور اختلاف نے ان کا پورا کچومر نکال رکھا تھا، اس کے باوجود یہ توحید اور وحدت الہ اور وحدت آدم، یعنی تمہارا اللہ ایک ہے اور تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، یہ دو نعرہ تھا، اسی نعرہ نے ان کو بالکل ایک کر دیا۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے لیکن تمہارے دلوں کے بیچ میں محبت پیدا فرما دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، چنانچہ اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ جی ہاں، ایسی مثال پیش کی تھی صحابہ کرام نے کہ دنیا آج ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آئیے چند واقعات کو ہم سنتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طبیعت کو جان رہے تھے، مکہ کے صحابہ کرام ہوں یا مدینہ کے صحابہ کرام، ان کی طبیعت کو جان رہے تھے کہ یہ کچھ دنوں پہلے آپس میں اس قدر لڑ رہے تھے کہ ان کا کچومر نکل چکا تھا، ان کے اختلافات سالوں سال تک چل رہے تھے۔ اسی لیے مدینہ میں آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے بیچ میں بھائی چارہ قائم کیا، انصار اور مہاجرین کے بیچ بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک مثال ہم آپ کے سامنے میں پیش کرتے ہیں اس بھائی چارہ کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع دونوں کے بیچ میں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔
عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابی تھے اور سعد بن ربی انصاری صحابی تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے اور بہت ہی مالدار تھے۔ دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بھائی، میں مدینہ کا مالدار ترین انسان ہوں، جیسا کہ لوگ جانتے ہیں۔ میرے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، املاک ہے، میں اس میں آدھا آدھا کر کے آدھا آپ کو دے دیتا ہوں اور آدھا میں رکھوں گا، اور میرے پاس میں 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو آپ کو پسند آئے ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیجئے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ شادی کر لیجئے گا۔ اس سے بڑھ کر بھائی چارگی اور نمونے کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے، چنانچہ مفاد پرست نہیں بنتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھانے والے نہیں بنتے ہیں، بلکہ کہا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ رب العالمین تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائیں، دلونی علی السوق، ہمیں بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف گھی اور پنیر وغیرہ لے کر کے بیچنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی جب مالی حالت اچھی ہو جاتی ہے تو مدینہ کی ایک انصاری خاتون سے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے کر شادی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن، تو ان کے بدن پر زردی کا نشان دیکھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شاید شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں اولم ولو بشاء، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر میسج دیا تھا، ایک کردار تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے اور دوسرا کردار خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تو ہم سمجھ گئے کہ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جائیداد میں سے آدھا آدھا حصہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اپنی بیوی میں سے ایک بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر شادی کا نشان دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ عبد الرحمن تم نے شادی بھی کر لیا، مجھے پوچھا تک نہیں، میں تو مدینے کا سرتاج ہوں، مجھے تو کم سے کم پوچھنا چاہیے تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ جان رہے تھے کہ شادی رحمت ہے، زحمت نہیں، ہم نے زحمت بنا رکھا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شادی کے لیے امام وقت کو بولنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، مدینہ چھوٹی سی بستی ہے، اس کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرنا مناسب نہیں سمجھتے، کوئی ضروری نہیں محسوس نہیں کرتے ہیں کہ شادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کیا جائے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شادی رحمت تھی، ہم نے اسے زحمت بنا دیا ہے، اور آج ہمارے سر پہ تلک اور جہیز کی وبا لعنت بن کر کے آ چکی ہے۔ اگر ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اسوہ بنایا تو آج بھی یہ شادی رحمت ہی رہے گی ہمارے معاشرے میں اور زحمت نہیں بنے گی۔ ایک دوسرا واقعہ سنیے، اسلامی بھائی چارہ کیسے پیدا کرتا ہے اسلام، اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو دیکھیے، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک مہمان آتا ہے، دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آج میں بھوکا ہوں، کھانا کھلایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے پوچھ ڈالا، لیکن کہیں سے جواب
یہ نہیں آیا کہ ہمارے گھر میں کھانا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بیچ میں اعلان کیا کہ ہے کوئی صحابی جو آج میرے اس مہمان کی ضیافت کرے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آج کی رات میں اس مہمان کی ضیافت کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جاتے ہیں۔ اور ام سلیم کون ہے؟ ام سلیم کا کردار بہت ہی نرالا ہے۔ اگر ہم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ گفتگو کرنا شروع کریں تو ایک آئیڈیل زندگی ہے، ایک نمونہ ہے ان کی زندگی میں، اور گھنٹوں لگ جائیں گے۔ یہی ام سلیم ہیں کہ ابو طلحہ نے جب ان سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو ابو طلحہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ام سلیم اسلام قبول کر چکی تھیں۔ تو ام سلیم نے ان کو سمجھایا کہ اے ابو طلحہ، میرے اور تمہارے بیچ میں اسلام حائل ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ آج ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں، کیوں؟ تربیت کی کمی ہے۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں سمجھایا کہ کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جسے تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ اس کے اندر نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے سامنے میں سر ٹیک رہے ہو۔ یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد کا واقعہ بھی بہت ہی دردناک ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا ہوا، بیٹا بیمار تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا عمل یہ بنا لیتے ہیں کہ صبح میں جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ظہر سے کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آتے ہیں گھر پر، کھانا کھاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں تو عشاء کی نماز ادا کر کے آتے ہیں۔ گویا کہ پورا دن گزرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں۔ یہ ہے نو مسلم، یہ ہے ایک نو مسلم کا کردار، پورا دن گزار رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں۔ تو یہ معمول بن گیا تھا۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اور ادھر بیٹا بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ آنے سے پہلے پہلے بچے کی وفات ہو گئی۔ بیوی نے پڑوس کے سارے لوگوں سے کہہ دیا کہ دیکھو، میں ابو طلحہ کو بتاؤں گی، کوئی ابو طلحہ کو میرے بچے کی وفات کے بارے میں نہ بتائے۔ جب ابو طلحہ آئے تو ابو طلحہ کے ساتھ میں حسب معمول عام دنوں کے جیسے معاملہ کیا، ان کی خدمت کی، ان کو کھانے کے لیے لا کر کے دیا، اور جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے نارمل انداز میں ازدواجی زندگی ان کے ساتھ میں بسر کی۔ جب کچھ آرام کر لیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آج ایک ماجرا ہوا ہے، فلاں آدمی کے پاس میں فلاں آدمی کا سامان تھا، وہ بیچارہ سامان لینے کے لیے گیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو عجیب سی بات ہے، بھئی سامان والا اگر سامان لینے کے لیے آ رہا ہے تو انکار کرنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، فوراً سامان اس کا دے دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو بچہ دیا تھا یہ بچہ بھی اللہ کی امانت تھی، آج اللہ پاک نے اسے اٹھا لیا ہے، چلیے اس کی تجہیز و تکفین کا کام کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ غصہ ہو گئی، کہا کہ تمہیں پہلے کھانا چاہیے تھا، جب میں آیا تو اس وقت خاموش اور سارا کام ہو گیا، اس کے بعد پھر تم بول رہی ہو۔ لیکن اسی رات میں وظیفہ زوجیت ادا کی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجہیز و تکفین کا معاملہ کیا، سارے کام سے فارغ ہوئے تو صبح ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ اس کی خبر مل چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ اسی رات کی برکت یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک دوسری اولاد نصیب فرمائی۔ یہاں پر
ہماری بہنوں کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی، سب کے لیے سبق ہے، میسیج ہے کہ ایک عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ برکیف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، اس لیے میں یہ واقعہ بیان کیا ہوں۔ میں ایک قصہ بتا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ضیافت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ آج کی رات میں ضیافت کروں گا۔ چنانچہ اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کی رات ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آنے والے ہیں، ان کا انتظام کرنا ہے۔ ام سلیم نے کہا کہ آج تو ہمارے پاس میں ہم دونوں کے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کو بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو تھپکیاں دے کر سلا دو، جب مہمان آئے تو کھانا سامنے میں رکھ دینا اور چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا تاکہ اندھیرا رہے، مہمان پورے طور پر پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور ہم بھی ساتھ میں بیٹھیں گے، مہمان کو اندازہ ہوا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ ہم تو کھانا نہیں کھائیں گے۔ برکیف اتفاق کے ساتھ میں ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آ جاتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں، اور کھانا لا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جاتی ہیں چراغ کو صحیح کرنے کے لیے اور اسی بہانے چراغ کو بجھا دیتی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مہمان کے ساتھ میں، کبھی ہاتھ پلیٹ میں لے جا رہے ہیں اور کبھی منہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے مہمان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ میں وہ بھی کھانا تناول فرما رہے ہیں، لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا نہیں رہے تھے۔ مہمان شکم سیر ہو کر کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب صبح ہو کر کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو طلحہ، تمہارے کردار سے اللہ رب العالمین کو ہنسی آئی، تمہارا یہ کردار اللہ رب العالمین کو بہت پسند آیا۔ اور اسی پس منظر میں اللہ رب العالمین نے باضابطہ ایک آیت اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتی ہے، حالانکہ ان کے اندر بھوک مری ہی کیوں نہ ہو، فاقہ کشی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے کردار مسلمانوں کا، اور اسلام ایسا ہی سماج تیار کرتا ہے جس کے اندر ہم اپنے بھائی کا خیال کریں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آج ہم کہنے کے لیے مسلمان ہیں، لیکن اگر غور کریں تو اسلامی رشتہ خونی رشتہ سے بھی بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے۔ کیا اس کی مثال دیکھنا چاہیں گے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے ایک بھائی تھے ابو عزیر۔ ابو عزیر یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے۔ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا سفیر کی حیثیت سے۔ تو جنگ بدر میں جو لوگ قید کر کے لائے گئے تھے ان میں سے ایک یہ ابو عزیر بھی تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کو باندھا جا رہا ہے، رسی سے باندھا جا رہا ہے، تو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اسے ذرا اچھی طرح سے باندھنا، کیونکہ تمہیں اس کی وجہ سے اچھا مال ملے گا۔ بھائی نے کہا کہ آپ بھائی ہو کر کے ایسی بات کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو تو سفارش کرنی چاہیے تھی کہ مجھے کھول دیا جائے، مجھے نہ باندھا جائے۔ تو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ جانتے ہو ابھی تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی تو وہ ہے جو تمہارا ہاتھ باندھ رہا ہے، تمہارے اور ہمارے بیچ میں اسلام کا فرق ہے۔
تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی وہ ہے جو تمہارا ہاتھ باندھ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے اسلامی رشتہ جو خونی رشتہ سے بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جنگ بدر ہی کا واقعہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ بدر کے بعد میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان، میں آپ کو جنگ بدر میں کتنی مرتبہ دیکھا، جنگ ہو رہی تھی، اس بیچ میں کتنی مرتبہ آپ میری تلوار کے اوپر آئے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میرے باپ ہیں اس لیے میں نے تلوار نہیں اٹھایا آپ کے اوپر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو کہا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ جی ہاں، اسلام اور کفر کی بات ہے۔ اسلامی رشتہ خونی رشتہ سے بھی فائق ہوتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ صرف ہم تاریخ کو نہیں دہراتے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب اسلام نے یہ کردار ہمارے سامنے میں پیش کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تشبیہ دی کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے بھائی کے لیے ایک جسم کے جیسے ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو تقویت پہنچاتا ہے، یا ایک حصہ بیمار ہو جائے تو جسم کے سارے اعضاء جو ہے نا بخار اور بے خوابی سے پریشان ہو جاتے ہیں، یا اس عمارت کے جیسے ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے۔ تو آئیے ہم یہ غور کریں کہ آخر ایک مسلمان کا اخوت کے ناطے، بھائی چارہ کے ناطے دوسرے مسلمان کے تئیں کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کے اوپر کیا واجبات ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں دوسرے مسلمان بھائی کے تئیں۔ تو یاد رکھیں، اس سلسلے میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان سے ہم محبت کریں تو اللہ کے لیے، اور دشمنی کریں تو اللہ کے لیے۔ ہماری محبت بھی ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی، اور دشمنی بھی ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی۔ محبت ہوگی تو اللہ کے لیے، دشمنی ہوگی تو اللہ کے لیے۔ اور جب ہم اللہ کی خاطر کسی بھائی سے محبت کرتے ہیں، کسی بھائی سے تعلق قائم کرتے ہیں، تو عجیب معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ اپنے بھائی سے محبت کرتے، آپ اپنے بھائی سے تعلق قائم کرتے، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیں کہ وہ ہمیں چاہنے لگ جاتا ہے، وہ ہم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ محبت اللہ کی خاطر محبت ہے۔ آج ہمارا تعلق ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے، آج ہمارا تعلق ہوتا ہے اپنے بھائیوں سے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں سے میری دوستی ہے، فلاں سے میرا تعلق ہے، لیکن یہ تعلق عام طور پر مفاد پر مبنی ہوتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مفاد پر مبنی دوستی نہ ہو، مفاد پر مبنی تعلق نہ ہو، بلکہ تعلق ہو تو اللہ کی خاطر۔ جب اللہ کی خاطر محبت ہوگی، اللہ کی خاطر تعلق ہوگا، تو اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل تو اس بندے سے محبت کر۔ چنانچہ جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر آسمان میں اعلان ہوتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، اس لیے آسمان والوں اس بندے سے تم بھی محبت کرو۔ چنانچہ سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے، اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کی خاطر محبت کیا، فرشتے محبت کرنے لگ گئے، اور زمین کے لوگ بھی محبت کرنے لگ گئے، بلکہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگ گیا۔ بلکہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ تلے جگہ پائیں گے، ان میں سے ایک ہے رجلان،
تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ. دو ایسے آدمی جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، آپس میں ان کی محبت اللہ کی خاطر تھی، اللہ کی خاطر دونوں محبت کرتے ہیں، دونوں اللہ کے دین پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ کے دین پر ہی الگ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی حالت کیا ہوگی کہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. تو میرے بھائیوں، محبت ہو تو اللہ کی خاطر اور نفرت ہو تو اللہ کی خاطر. یہ پہلی مانگ ہے اسلامی بھائی چارہ کی، پہلی مانگ ہے اسلامی اخوت کی. دوسری مانگ یہ ہے کہ ہم اگر کسی بھائی سے دین کے ناطے تعلق رکھتے ہیں تو اس کی جو ضرورت ہے اس کی ضرورت ہم پوری کریں. ضرورت صرف مادی نہیں ہو سکتی، پیسے سے ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی معنوی ضرورت بھی ہوتی ہے، اسے بھی پوری کرنے کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے. چنانچہ اسلامی بھائی چارہ کی دوسری مانگ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مادی ضرورت ہو یا معنوی ضرورت ہو اسے پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار محسوس کریں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نہایت ہی پیاری حدیث ہے. اسے امام طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم. اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا، لوگوں کے کام آنے والا. تو لوگوں میں وہی آدمی اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے جو دوسرے لوگوں کے کام آنے والا. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ. اور اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ کام یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دو. یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے. اسی طرح سے او تکشف عنہ کربتن، یا اس کی کسی مصیبت کو، کسی پریشانی کو دور کر دو. او تقضی عنہ دینا، یا اس کے قرض کو تم چکا دو. او تطرد عنہ جوعا، یا اس کے بھوک کو مٹا دو، بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَمْشِي مَا أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا. کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ میں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں جاؤں، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں 1 مہینہ تک مسجد میں، اور مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے، مسجد میں اعتکاف کرو. ذرا تصور کیجیے، حدیث پہ غور کیجیے. آپ اگر اپنے کسی بھائی کی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ میں جاتے ہیں، اس کے اقامہ کا مسئلہ ہے، اس کا کوئی بھی کفیل سے کوئی پرابلم ہے، کوئی بھی اگر کام کرانے کے لیے آپ اس کے ساتھ میں جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بول رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، یہ میرے نزدیک اس بات سے بہتر ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ تک اعتکاف کروں. اعتکاف کی حالت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، یعنی دنیاوی مشغولیتوں سے بالکل کٹ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاتا ہے. یہ ہے اعتکاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینہ تک میں اعتکاف کروں اور میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ میں جاؤں. 1 مہینہ تک اعتکاف کرنے سے بہتر میرا اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے. ذرا غور کیجیے آج ہم کس حد تک اس حدیث کو اپنی زندگی میں لاگو کیے ہوئے ہیں. ہم سے کوئی ہمارا بھائی کہتا ہے کہ فلاں ذرا کام ہے وہ کر دو، فلاں کام ہے ذرا کوئی واسطہ ڈھونڈ دو، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. حالانکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسی واسطے سے ہمیں 1 مہینہ اعتکاف کرنے کا ثواب ملے.
بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ میں 1 مہینہ تک اعتکاف کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف، اور وہ بھی مسجد نبوی میں ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اتنی عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اگر کسی بھائی کے ساتھ جاتے ہیں اس کی کوئی ہلکی سی ضرورت بھی پوری کرنے کے لیے، تو 1 مہینہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے اس بات سے جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کریں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کوئی کسی مصیبت میں گرفتار کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور جو کوئی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا دیتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ رب العالمین ایک بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ یعنی ہم اگر اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں، کسی بھائی کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتے ہیں، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، عجیب طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے اسلامی اخوت کی دوسری مانگ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی ضرورت میں، چاہے ضرورت کیسی بھی ہو، اس کے کام آئیں۔ اسلامی اخوت کی تیسری مانگ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی زیارت کے لیے جائیں۔ زیارت کے لیے اگر اسلامی بھائی چارہ ہے، اسلامی اخوت کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں نا بیزی ہوں میں، کاروبار کی مشغولیت ہے، بہت سارے تقاضے ہیں، ہمارے پاس میں ٹائم نہیں رہتا، ہمارے پاس میں وقت نہیں رہتا، آخر میں کیسے ملنے کے لیے آؤں؟ نہیں، یہ سارے بہانے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بیزی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہر وقت بیزی ہیں، ہر وقت مشغول ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کی خبر جاننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی زیارت کرتے تھے، بیماروں کی زیارت کرتے تھے، بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک یہودی کی عیادت کے لیے گئے جب وہ بیمار تھا، اور اس کے سرانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے غلام، اے بچے، اسلام قبول کر لو۔ بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ نے بیٹے سے کہا، کیونکہ دیکھا تھا ایک مسلمان ہو کر کے اور اتنے اچھے انسان ہو کر کے ہمارے معمولی ایک بیٹے کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، چنانچہ باپ نے کہا کہ اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ چنانچہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ کی، اور اسی وقت اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ وہ جہنم میں جانے سے بچ گیا۔ آپ نے کہا تھا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذریعہ اللہ پاک نے اسے جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہم سب کے سامنے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشغول ہونے کے باوجود اپنے صحابہ کرام کی زیارت کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی عیادت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زیارت کے لیے جائیں، اور جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس ادا کو مت پوچھیے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بیٹھا دیا۔ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس راستے سے گزر رہا ہے، ایک عام آدمی کی شکل میں اس کو روکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے ایک دوست سے، ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں فلاں بستی میں۔ تو اس نے کہا کہ کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جسے تم چکانے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اور اسی محبت کے تقاضے کے تحت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے آسمان سے تمہارے پاس میں بھیجا ہے یہ خبر دینے کے لیے کہ تم جو اپنے اس بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے کی وجہ سے تم سے محبت کر رہا ہے۔ یہ ہے محبت کی ماں،
یہ ہے محبت کا تقاضا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی زیارت کریں، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے صبح میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں، اور جب شام میں عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو صبح میں جائیں تو شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور شام میں جائیں تو صبح تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے معمولی عیادت کرنے کا۔ ہمارا بھائی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس سے اس کی دل جمعی ہوتی ہے، اس کے دل کو ہم خوش کرتے ہیں اور ایک تعلق بنتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیں کہ صبح میں گئے تو شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم شام میں جاتے ہیں تو صبح تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلامی اخوت کی مانگ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی زیارت کرنے کے لیے جائیں۔ اسلامی اخوت کی چوتھی مانگ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہ بنیں، یعنی جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ ہم اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں تو ہم اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا پسند کریں۔ آج ہمارے پاس میں کوئی بھائی آتا ہے کہ میں فلاں کاروبار کرنے والا ہوں، ذرا اس لیے مجھے مشورہ دیجیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹا مشورہ دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے بڑھ جائے۔ میں فلاں جگہ پر اپلیکیشن دینے والا ہوں، وہاں پر میرا کام مناسب رہے گا یا نہیں، تو ہم اس کے اپوزٹ مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر تمہارا کام مناسب نہیں رہے گا، حالانکہ مناسب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے آگے بڑھ جائے۔ یہ ہے بھائی چارہ، یہ ہے اخوت؟ نہیں میرے بھائیوں، اسلامی بھائی چارہ کی مانگ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو صحیح مشورہ دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اذا استنصحک فانصح لہ، کہ جب تمہارا بھائی تم سے کسی معاملے میں کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے، خیر خواہی طلب کر رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو صحیح مشورہ دو، اس کی صحیح خیر خواہی کرو، کیونکہ یہ ایمان کی مانگ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینہ کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے پہ جو داغ ہے، جو دھبا ہے، اس داغ اور دھبے کو آئینہ بتا دیتا ہے۔ تو جب ہم اپنے بھائی کے اندر کوئی داغ دیکھیں، کوئی دھبا دیکھیں، کوئی کمی دیکھیں یا کوئی اقدام دیکھیں جو بہتر نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر اسے بتائیں، اسے سمجھائیں، اس کی خیر خواہی کریں۔ لیکن خیر خواہی کیسے؟ اس انداز میں کہ ہمارے بھائی کے دل پہ چوٹ نہ لگے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ آئینہ کے سامنے میں جاتے ہیں تو آئینہ کیا آپ کو جب آپ کے دھبے بتاتا ہے تو کیا آپ کو آئینہ پہ غصہ آتا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ خوش ہوتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی اس انداز میں ہم اپنے بھائی کے عیب کو اس کے سامنے میں بتائیں کہ اسے خوشی ہو، انداز نرالا ہو، انداز ایسا ہو کہ اس کے دل کو چوٹ نہ لگے، اس کے دل میں کس طرح کی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح سے اسلامی بھائی چارہ کی پانچویں مانگ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے مل جل کر رہیں، قطع تعلق نہ کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم کٹ کر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور تعلق کو کاٹ کر کے رہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اسلامی بھائی چارہ کی مانگ یہ ہے کہ ہمارا تعلق کٹنا نہیں چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے
کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق کاٹ کے رہے، بات کرنا چھوڑ دے، کہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہوں، ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے، دوسرا ادھر منہ پھیر لیتا ہے، البتہ ان دونوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پیش قدمی کرے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، میں کیوں ملنے جاؤں گا، میں کیوں ملنے جاؤں، اس کو پرواہ ہے تو آئے ملنے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ بہتر ان دونوں میں وہ ہے جو سلام میں پیش قدمی کرتا ہے، ملنے میں آگے بڑھتا ہے۔ اور اگر ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے کٹ کر کے رہتے ہیں، تو سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال فمن هجر اخاه فوق 3 ليال فما دخل النار۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، اس سے گفتگو نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق کاٹے رکھا اور اسی بیچ اس کی موت ہو جا رہی ہے، اسی بیچ وہ مر جا رہا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ بلکہ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم نے چونکہ اپنے بھائی سے گفتگو بند کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی بہن سے گفتگو بند کیا ہوا ہے، تو بہت سارے ایسے مواقع جس میں ہمارے گناہوں کی معافی ہو سکتی تھی، صرف تعلق کاٹ کر رہنے کی وجہ سے، اپنے بھائیوں سے تعلق ختم کرنے کی وجہ سے، اپنی بہنوں سے تعلق ختم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں فرماتا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس فیغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا۔ کہ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے جس نے شرک نہیں کیا، سوائے ان 2 آدمیوں کے جن کے آپس میں تعلقات خراب ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ غور کریں، سوچیں کہ ہمارے لیے بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جن میں ہماری مغفرت ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے اپنے بھائی سے تعلق کاٹ رکھا ہے، ہم نے اپنے کسی رشتہ دار سے تعلق کاٹ رکھا ہے، ہم نے اپنے کسی جان پہچان کے آدمی سے تعلق کاٹ رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جس نے شرک نہیں کیا، لیکن ایسے لوگ معاف نہیں کیے جاتے جن کے آپس کے تعلقات خراب ہیں، یہاں تک کہ آپس کے تعلق کو بہتر بنا لیں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپسی تعلق کو بہتر بنانے کی کتنی اہمیت ہے۔ بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز سے، روزے سے اور صدقات و خیرات سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے نماز کی اہمیت سن رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، روزے کی اہمیت بھی سن رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، زکوٰۃ اور صدقات کی اہمیت بھی سن رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ایسا کون سا عمل ہوگا جو نماز سے، زکوٰۃ سے اور خیرات سے، روزے سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، یہ کام آپسی تعلق کو نبھانا ہے، آپسی تعلق جو خراب ہو گیا تھا اس کو استوار کرنا ہے، آپسی تعلق کو بحال کرنا ہے، آپس میں صلح اور صفائی کرنا ہے۔ پھر آپ نے اضافہ فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، آپسی تعلق کو کاٹنا، تعلقات کو کاٹنا یہ موڑنے والی چیز ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارے سر کے بال کو موڑ دیتا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو موڑ دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آپسی تعلق کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نماز سے بہتر ہے، روزے سے بہتر ہے،
صدقات و خیرات سے بہتر ہے، اور تعلق کو کاٹنا یہ موڑنے والی چیز ہے، اور موڑتی ہے کون سی چیز؟ یہ نہیں میں کہتا، لا اقول تحلق الراس ولکن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ بال کو موڑ دیتی ہے، سر کو موڑ دیتی ہے، بلکہ یہ دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ کی یہ پانچویں مانگ ہے کہ ہمارے تعلقات اپنے بھائیوں سے اچھے ہوں۔ اگر نہیں ہیں تو اس کا انجام صرف یہ نہیں ہے کہ آپسی رساکشی کی شکل میں سامنے میں آتا ہے، بلکہ اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرتا، جبکہ معافی کے مواقع آتے ہیں، اور اگر ہماری اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 دن سے زیادہ ہم اپنے بھائی سے قطع تعلق کیے تھے اور اسی حالت میں موت ہو گئی تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے تعلقات کی بحالی پہ ہمیں زور دینا چاہیے۔ باتیں بہت ساری تھیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور آپ سب بھی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اس لیے ہم آخری بات یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنے تعلقات پہ دھیان دیں، اپنے بھائیوں کے تعلق پہ دھیان دیں، اپنے رشتہ داروں کے تعلق پہ دھیان دیں، اور اسلامی بھائی چارہ کے ناطے اگر ہمارے تعلقات خراب ہیں تو ان کو پہلی فرصت میں پاٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ بہت ساری نیکیوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اسلامی بھائی چارہ کو اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ میں قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی ایسا ہے جس نے اس اخوت اور اسلامی بھائی چارے کے بیچ میں دراز قائم کیا ہوا ہے تو اسے ہم پاٹنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ نماز، روزے اور صدقات و خیرات سے بہتر ہے، لہذا ہم سب کو اس سلسلے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی بھائی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر کسی بہن کا اپنی بہن سے دل ٹوٹا ہوا ہے تو پہلی فرصت میں اسے جوڑنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر دل جڑے گا تو اللہ کی خاطر محبت پیدا ہوگی، اور اللہ کی خاطر جب محبت پیدا ہوگی تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا تو دنیا والے ہم سے محبت کریں گے، اور جب دنیا والے ہم سے محبت کریں گے تو ہمارا آپسی تعلق بندھے گا، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں برسیں گی۔ لیکن اس کے اپوزٹ ہوا تو اللہ رب العالمین کی آفت آئے گی، اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، اور ہم بہت ساری نیکیوں سے محروم کر دیے جائیں گے، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے تو یہ ایمان اجتماعی شکل اختیار کرے۔ آپسی تعلق کو بحال رکھنا نماز کے جیسے، روزے کے جیسے، حج کے جیسے، زکوٰۃ کے جیسے عبادت ہے، اور جیسے ہم عام عبادتیں کرتے ہیں ویسے ہی اسلامی اخوت ہے، اسلامی بھائی چارہ ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اسے بحال رکھنے میں ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر اسلامی بھائی چارہ پیدا فرمائیں۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔